بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جتنا ممکن ہو اپنی اولاد کی شادیاں جلدی کیا کریں، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، صبح اٹھنے کے فوری بعد ایک گلاس گرم پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز مت پیے، ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کے زیادہ پیاس لگنا صحت کے لیے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف چبائیں، بڑا پیٹ بھی لگے اور ہاضمہ بھی ٹھیک رہے، گیس اور اپارا دور ہو جائے گا۔ سونف کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پیئے، ہلکی ہلکی ابال کر چھان لیں، پیٹ درد اور تیزابیت کم ہو جائے گی۔ ناظرین، سونف، اجوائن اور تھوڑی سنڈ مکس کریں، کھانے سے پہلے چمچ بھر کر کھائیں، ہاضمہ تیز ہوگا اور بھوک بھی بڑھے گی۔ سونف اور بادام کا پیسٹ تیار کریں، سونے سے پہلے 1 چمچ کھائیں، نیند جلدی آئے گی اور سکون ملے گا۔ سونف کو نیم گرم دودھ میں ڈال کر پیئے، رات سونے سے پہلے یہ مشروب بہترین ہے، نیند میں بہتری آئے گی اور بے چینی کم ہوگی۔ سونف کے بیج پیس کر چھوٹے تھیلے میں رکھیں، تکیے کے نیچے رکھیں اور سونے جائیں، نیند میں بہتری محسوس ہوگی اور رات پرسکون گزرے گی۔ سونف کے بیج روزانہ 1 چمچ کھائیں، گرم پانی کے ساتھ۔ اس کا استعمال بہترین ہے، بلڈ پریشر قدرتی طریقے سے کم ہوگا۔ سونف کو بھون کر پاؤڈر بنائیں، روزانہ 1 چمچ دودھ یا پانی کے ساتھ لیں، خون میں چکنائی کی سطح متوازن رہے گی۔ سونف کو ناشتے سے پہلے چبائیں یا پانی کے ساتھ لیں، یہ بھوک کو کنٹرول کرتا ہے، وزن کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، سونف اور تھوڑی سی پسی ہوئی کلونجی ملا کر کھائیں، پیٹ کے کیڑے ختم ہوں گے اور ہاضمہ بہتر ہوگا۔ بچوں میں بھی محفوظ طریقہ ہے۔ سونف کو پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پی لیں، بلڈ شوگر لیول کنٹرول میں رہے گا۔ روزانہ یہ عادت مفید ثابت ہوگی۔ سونف کے بیج چبائیں یا پانی کے ساتھ لیں، سینے کی جلن کم ہوگی۔ کھانے کے بعد یہ فائدے مند ہے۔ سونف کو بھون کر پاؤڈر بنائیں، کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ لیں، سانس کی دشواری میں راحت ملے گی۔ سونف کو پانی میں ابال کر پیئے، یہ گردوں کی صفائی اور مضبوطی میں مددگار ہے، روزانہ پینے سے افادیت بڑھتی ہے۔ سونف اور تھوڑا سا شہد ملا کر کھائیں، یہ جسم کو توانائی اور تازگی دے گا، دن بھر تھکن کم محسوس ہوگی۔ بار بار پیشاب آنے کی شکایت کے لیے سونف ایک بہترین قدرتی نسخہ ہے۔ 1 چائے کا چمچ سونف لے کر 1 کپ پانی میں ڈالیں اور ابال لیں، پھر دھیمی آنچ پر 5 منٹ دم دیں اور چھان کر نیم گرم پانی پیئیں۔ اگر ذائقہ بہتر کرنا ہو تو 1 چائے کا چمچ شہد ملا سکتے ہیں۔ اس پانی کو دن میں 2 بار صبح اور شام استعمال کریں۔ یہ نسخہ مثانے کو مضبوط کرتا ہے اور بار بار پیشاب آنے کی شکایت میں کمی لاتا ہے۔ ناظرین، چنبیلی کے پھولوں کو گلاب کے عرق میں بھگو کر سر پر لگاؤ، بال ریشم بن جائیں گے۔ قدیم حکماں کہتے تھے کہ خوشبو دماغ کی غذا ہے۔ رات کو چاندنی میں بیٹھ کر کچی لسی پینا
دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ سکون قلب کا راز فطرت کے قریب رہنے میں ہے۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر نہاؤ، بدن کی پوشیدہ بیماریاں خاموشی سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ فطرت کا سب سے سستا دواخانہ ہے۔ ناظرین، پرانی دیواروں کی ٹھنڈی مٹی پیشانی پر لگاؤ، بخار کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ ماں زمین سب سے بڑی حکیمہ ہے۔ دوستو، لیمو کا عرق اور شہد ملا کر خالی پیٹ چکھو، معدہ شکریہ ادا کرے گا۔ یہ نسخہ زمانہ یونان سے چلا آتا ہے۔ اذان کے بعد تھوڑا سا نمک چکھنا زبان کو نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ سادہ عمل برکت سے بھرا ہے۔ ناظرین، سیب کے چھلکوں کو دھوپ میں سکھا کر قہوہ بناؤ، خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ صحت کا درخت ہمیشہ جڑوں سے سنبھلتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلا سانس تازہ ہوا کا لو، یہ عمر بڑھاتا ہے۔ سانس ہی زندگی کا پہلا صدقہ ہے۔ گائے کے دودھ میں الائچی پیس کر پینا آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے۔ پرانے حکیم اسے نور نظر کا مشروب کہتے تھے۔ ناظرین، تل کے تیل سے پاؤں کے تلوے مسلنا نیند کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ تھکے بدن کو یہ تیل لوڑی دیتا ہے۔ پودینے کے پتوں کو چبانا زبان کی تلخی مٹا دیتا ہے۔ یہ پرانا راز خوش گفتاری کا ہے۔ ناریل کے پانی میں ایک قطرہ شہد ملاؤ، گرمی کی آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ مشروب سردیوں کا خواب گرمی میں لاتا ہے۔ اگر چہرہ مرجھا جائے تو چاولوں کا آٹا اور دہی ملا کر مل لو۔ پرانے وقتوں میں خواتین اسے نوری چہرہ کہتی تھی۔ ناظرین، برسات کے دنوں میں نیم کے نیچے بیٹھنا سانس کے رکے راستے کھولتا ہے۔ درختوں کی صحبت بھی شفا ہے۔ لہسن کو گھی میں بھون کر کھاؤ، خون کی نالیوں سے زنگ اتر جائے گا۔ دل کی صفائی جسم سے شروع ہوتی ہے۔ مصری اور سونف چباؤ، آنکھوں کا دھندلا پن کم ہوتا ہے۔ سادہ چیزوں میں پوشیدہ حکمتیں ہیں۔ اگر ذہن بوجھل ہو تو کانوں کے پیچھے روغن بادام مل لو۔ خیالوں کی گتھیاں آہستہ آہستہ سلجھتی ہیں۔ سرسوں کے تیل سے بالوں میں کنگھی کرو، فکروں کی گرہیں کھل جاتی ہیں۔ تیل بالوں کے ساتھ روح کو بھی چمکا دیتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے کھاؤ، پیشاب کی تکلیف جاتی رہتی ہے۔ پرانے دیہاتوں میں اسے سونا کہا جاتا تھا۔ اگر دل اداس ہو تو مٹی کے فرش پر ننگے پاؤں چلو، زمین دکھ سمیٹ لیتی ہے۔ اجوائن کو گرم پانی کے ساتھ پیو، کھانا دوا بن جائے گا۔ یونانی طب کا پہلا سبق یہی ہے۔ چمچ سے نہیں، انگلی سے شہد چاٹو، شفا زیادہ اثر کرتی ہے۔ ہاتھ سے کھانا برکت بڑھاتا ہے۔ اگر آنکھیں جلے تو ارکے گلاب میں روئی بگو کر رکھ لو، یہ پھولوں کا مرہم ہے۔ ناظرین، سوتے وقت قرآن کے الفاظ سننا نیند میں رحمت بن کر اترتا ہے۔ دل کے کان بھی سننے کے محتاج ہیں۔ اگر جسم میں درد ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں ڈبو لو، نمک زبین کا مرہم ہے۔ تھکن کے بعد میٹھی چیزیں چکھو، دماغ خوش ہو جاتا ہے۔ ذائقہ بھی عبادت بن سکتا ہے۔ اگر غصہ آئے تو ٹھنڈا پانی ہاتھوں پر بہاؤ، پانی آگ کو پگھلا دیتا ہے۔ چاول کے پانی سے چہرہ دھو،
रंगत निखर आती है। फितरत कभी धोखा नहीं देती। हल्दी और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाओ, जवानी ठहर जाती है। ये राज कदीम हिंदुस्तानी रानियों का था। सर्दियों में तिल खाना जिस्म की हरारत को कायम रखता है। गर्मी दिल की नहीं, तवाज़न की अलामत है। लस्सी में काला नमक डालकर पियो, मैदा गुनगुना उठेगा। सादा चीजों में लुत्फ छुपा है। तेज चलना दिल की दवा है, हरकत में बरकत है। रात के पिछले पहर खामोश वक्त दुआ की कबूलियत का लम्हा है। सुकून में ताकत है। कपड़ों पर चंबेली का अतर लगाना दिमागी बोझ कम करता है। खुशबू रूह की खुराक है। अगर दिल बोझल हो तो बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू सूंघो। ये खुशबू पुराने दुखों का मरहम है। नाजरीन, सूरज निकलने से पहले नीम गर्म पानी पीना जिगर को ताजगी देता है। तुलुए आफताब सेहत का पैगाम है। अगर भूख ना लगे तो अदरक पर नमक लगाकर चखो। कदीम यूनानी अतबा का पसंदीदा नुस्खा है। पुरानी किताबें सूंघना ज़हन को ताजगी देता है। इल्म की खुशबू कभी पुरानी नहीं होती। नाजरीन, सोते वक्त दिल से शुक्र अदा करो। जिस्म के खलिए खुश हो जाते हैं। शुक्र रूह का इलाज है। अगर चेहरे पर दाने हो तो बेसन और अरके गुलाब मिलाकर लगाओ। ये हुस्न का फितरी पर्दा है। किचन में हंसते हुए खाना बनाना नेमतों को बढ़ाता है। नियत में मोहब्बत हो तो जायका बढ़ता है। मसवाक करना सिर्फ सुन्नत नहीं, मुस्कुराहट का हुस्न है। मुंह की खुशबू ईमान की निशानी है। अगर आंखों के नीचे सोजन हो तो चाय की पत्ती ठंडी करके रख लो। पुराने घरों की छोटी जादूगरी। बर्फ की बजाय धूप से चेहरा रोशन करो। फितरी चमक मसनूई से बेहतर है। सर दर्द हो तो कनपट्टी पर लीमू रगड़ो। इसका असर दिमाग तक पहुंचता है। नाजरीन, अगर घर में बेसुकूनी हो तो कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो। ये अमल दिलों को नरम करता है। हर सुबह आईने में मुस्कुराकर खुद को देखो। सबसे पहला इलाज खुद से मोहब्बत है। नाजरीन, शुगर के मरीजों के लिए सौंफ एक कुदरती मददगार नुस्खा है जो ब्लड शुगर को काबू में रखने में मदद देता है। एक चाय का चम्मच सौंफ रात भर पानी में भिगो दे और सुबह खाली पेट इस पानी को पिए। ये शुगर के लेवल को मुतवाजन रखने में मददगार है और इंसुलिन की कारकर्दगी बेहतर करता है। चाहे तो इसमें जायका बढ़ाने के लिए थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं और रोजाना इसका इस्तेमाल आपको ब्लड शुगर की कंट्रोल में नुमाया फर्क लाता है। बार बार पसीना आने की शिकायत के लिए सौंफ बहुत मौसर है। एक चाय का चम्मच सौंफ लेकर नीम गर्म पानी में उबाले और छान कर ये पी ले। ये जिस्म को ठंडा रखता है और पसीने की ज्यादती को कम करता है। चाहे तो जायका बेहतर करने के लिए थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। रोजाना सुबह और शाम इसका इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है और जिस्म में तवाज़ुन कायम रखता है। नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। नाजरीन, याद रहे किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुक्रिया।